رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم یہاں سے آپ سے لائیو مخاطب ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور طریقہ آپ کو پتہ ہے لائیو کال کرنے کا کہ آپ جب بھی کال کریں ٹی وی سیٹ کا والیوم بند رکھیں اور اس سے آپ کا اور ہمارا وقت بچے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ایک وقت میں ایک سوال کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ لائیو یوٹیوب کے لنک پہ بھی آپ ہمیں اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں اور سوالات بھیج سکتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجیے۔ تعاون کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ ہمیں کیبل نیٹ ورک پہ بھی اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان بھر میں دیکھے جا رہے ہیں ہم، اور جن چند ایک جگہوں پہ ابھی اویلیبلٹی نہیں ہے آپ اپنے کیبل آپریٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیون کرے۔ اس کے ساتھ یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لکھ لیجئے، آپ ہمیں واچ کر سکیں گے، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو فریش اپڈیٹس آتی رہیں اور آپ ہمیں لائیو بھی جوائن کر سکیں۔ آج کا جو موضوع ہے جس میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، روزہ کے معاشرتی اثرات۔ روزہ ہماری معاشرت پہ کیا اثرات ڈالتا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری عثمان یوسف صاحب معروف قاری ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے کلپس میں دیکھتا رہتا ہوں جی، تراویح کے جی الحمدللہ، خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم، جی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے، گنے ہوئے لوگوں میں سے آپ ہیں جن کو یہ برکتیں ساتھ سمیٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ جی۔ اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نعمان فاروقی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، مصنف ہیں، صحافی بھی ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ کل رات دیر تک ہماری سیٹنگ رہی جی اور بڑی خوبصورت نشست رہی۔ الحمدللہ۔ اس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بھی پوچھا، ہمارے ویورز نے بھی پوچھا کہ جی نعمان فاروقی صاحب سے ہم سوالات پھر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ پیغام ٹیلی ویژن پہ کبھی بھی سوال لکھیے، ہم آپ کو جواب دیں گے، لیکن ایک وقت میں ایک سوال کیجیے۔ وہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے وہ کہ پھر دوسرے لائن میں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ ابھی ہم گفتگو بھی یہی کر رہے تھے کہ جتنے زیادہ لوگ دنیا بھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں فرانس سے کال آئی، سعودی عربیہ سے کال آئی، دبئی سے کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ہم دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ دیکھے جا رہے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وقت کا کچھ ڈفرنس ہوتا ہے۔ جب آپ سعودی عربیہ کی بات کریں گے 2 گھنٹے کا ڈفرنس ہوگا، آپ دبئی کی بات کریں گے، گلف کی بات کریں گے، 1 گھنٹے کا ڈفرنس ہوگا۔ دوسرے یورپ کے ممالک کا، ڈفرنٹ جگہوں کا آپ ذکر کریں گے تو وہاں پہ کافی زیادہ گھنٹوں کا ڈفرنس ہوگا۔ تو جب اتنی دور سے اور دن اور رات کے ڈفرنس سے لوگ دیکھ رہے ہوں، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں، تو پھر ان کے لیے سپیس رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم ان سب کے مشکور ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور یہ دین کی رہنمائی کے لیے پیغام ٹیلی ویژن دیکھنا ضروری بھی ہے، تو آپ اس کو ٹیون کر سکتے ہیں۔ آج کی کتاب جو ہے جی صحیح البخاری کے انگلش جو ہے بکس ہیں، 9 جلدیں ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے سپانسرز جو ہمیں اشتراک حاصل ہے، آپ کو آگاہ کرتا چلوں، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ہم دعا بھی کرواتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں، جس میں آپ سب کو شامل ہونا ہے، تو دعا بھی کریں گے۔ ابھی آغاز کرتے ہیں، قاری عثمان یوسف صاحب کی جانب چلتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من
كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سبحان اللہ. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا، ادائیگی خوبصورت ہے آپ کی ماشاءاللہ. نعمان صاحب کی جانب چلتے ہیں. نعمان صاحب، یہ بڑا سکون اترا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اور جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو اس وقت جو اندر تقویت، جو سکون، جو روحانی آپ کو اندر ایک تسکین ملتی ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے. وہ الحمدللہ. کہتے ہیں نا، لے میں مؤذنوں کی وہ لطف و ودیت، لے میں مؤذنوں کی وہ مؤذنوں لطف و ودیت، جو برہمن کے دل سے ناقوس کو بھلا دے. او یس، الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور ایسے لہجے میں اسے پڑھنا، ایسے، اور پھر جنت کا تذکرہ، اور جس کو اس کے مفاہیم سے کچھ آشنائی ہو تو اس کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی، ذمہ داری ہے سر جو آپ کو سونپی گئی ہے، جو میں نے پوچھنی اور آپ نے بتانی ہے. صحیح البخاری کی جو 9 جلدوں میں انگلش میں جو آپ کے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں، یہ بتائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں جی. صحیح البخاری یہ تو امت کا فرد اس سے آشنا ہے جی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اسی میں سے ایک جو کاوش ہے وہ دارالاسلام نے کی، جو صحیح بخاری، یہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ 9 جلدوں میں ہے. اس کے جو اوصاف ہیں یا اس کے جو امتیازات ہیں وہ یہ ہے. ایک تو صحیح بخاری، اس میں جو انہوں نے سامنے رکھا، آپ دیکھیے کہ کتنی سمارٹ جلد ہے، اور اس میں دیکھیے کہ آپ کو پکڑنے میں کتنی آسانی ہے. بائبل پیپر پہ یہ چھپی ہے، اور بڑے اعلیٰ، اور اس کی ضخامت آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس میں کوئی وہ زیادہ وہ نہیں ہے، جی، موٹائی نہیں ہے، ایزیلی آپ پکڑ ہینڈی سکتے ہے، ہیں. بالکل ہینڈی ہے. یہ مجاہد صاحب جب بھی کسی کتاب کو تیار کرواتے ہیں ایسے، تو وہ یہ ساری باتیں اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ قارئین اسے کیسے پڑھیں، کیسے ان کے لیے ایزی ہو، اور اس کے پوائنٹ سے لے کے اس کے وہ ضخامت تک سب کچھ مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اس کا جو ترجمہ کیا وہ ڈاکٹر محمد محسن خان نے کیا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، اور یہ مدینہ یونیورسٹی، اس کے ہاسپٹل کے یہ انچارج بھی تھے، جو مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی ہے، اس کے ہاسپٹل انچارج بھی تھے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور میڈیکل، اور اس کے علاوہ یہ اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا. سعادت حاصل ہوئی ان کو. جی. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تقی الدین ہلالی بھی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑے عالم اور بہت فقیہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پھر نظر ثانی وغیرہ ہوئی، جی، اس میں بھی جو عرب کے معروف ڈاکٹر ہیں جنہوں نے امریکہ برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی انگلش میں، تو ان کے، اور ماجسٹر کیا یعنی ماسٹر کیا، تو وہ بھی اس کے جو ہے نا شریک رہے، اور اس کی انہوں نے نوک پلک سنواری. اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا مشکل مقام نہیں ہے. جی. بڑے سہل اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کیا. تو بتانے والی بات یہ ہے کہ ایک امت کے کچھ افراد وہ ہیں جو احادیث سے امت کا اعتبار اٹھا رہے ہیں، کہ احادیث کو مشکوک نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں یہ ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں لکھی گئی. اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو احادیث مبارکہ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کو اچھے سے اچھے انداز اور پیرائے میں امت تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں جو اسی امت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا اپنا کردار پلے کر رہے ہیں. اور اس میں جو مجاہد صاحب کی شخصیت ہے، اور جو اس کتاب میں انہوں نے کاوشیں کی، وہ کتاب کا صفحہ صفحہ بتا رہا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طبقے تک کے لیے جو اپنے آپ کو ماڈریٹ اور یہ کہتا ہے تعلیم یافتہ اور انگلش وہ پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ایسے گھروں میں جہاں انگلش بولی پڑھی لکھی جاتی ہے. اور یہ اس کی ایک بہترین کاوش ہے جو ہمارے ساتھ مسلم لائبریری میں یہ کتب ہونی چاہیے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ دارالاسلام کے تمام شو روم پہ بھی دستیاب ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی دارالاسلام PK اس اسپیلنگ کے ساتھ، تو وہ آن لائن بھی دستیاب ہے جہاں سے بھی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ نعمان صاحب، بہت شکریہ. لے جی، ٹرانسمیشن جاری ہے، آئیے چلتے ہیں ابھی نماز عصر کے لیے، پھر دوبارہ ٹرانسمیشن کو جوائن کریں گے. رمضان 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 رمضان
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा रोज़े के माशरती असरात के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। राना शफ़ीक़ ख़ान पसूरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, हमारे सीनियर हैं, इनको वार्मली वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर आप? माशाअल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह का शुक्र। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत से रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपकी एंगेजमेंट भी है अभी, तो हमने सोचा कि कुछ वक्त आपसे लें और हम इस्तिफ़ादा हासिल करें। हम गुफ्तगू आज करेंगे कि रोज़े के जो माशरती असरात हैं इस हवाले से, तो फरमाइएगा कि ज़ुबान की हिफाजत में रोज़े का क्या किरदार है और गीबत, चुगली, बदकलामी और गालम गलोच से रोज़ा किस तरह से हमें रोकता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। एक एक फ़र्द जो है वो मुआशरे को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। एक ही मछली है जो पूरे तालाब के जल को ख़राब कर देती है। रोज़ा सबसे पहले तो इंसान की इनफरादी हालत को तब्दील करता है। ठीक है, और इनफरादी हालत तब्दील हो जाए तो समझ लिए एक एक फ़र्द अगर ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये मामला रहा है कि हम दीगरा रा नसीहत खुद मियाँ फजीहत, कि दूसरों को तो हम कहते हैं अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, खुद हम अच्छे नहीं होते। उसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी अच्छा नहीं होता तो माशरा ख़राब का ख़राब ही रहता है। जी। रोज़ा जो है वो दर हकीकत सिर्फ़ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और ताल्लुक़ ख़ातिर को मज़बूत ही नहीं करता, बल्कि रोज़ेदार को सही मानों में तक़वे वाला बना देता है। जी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी। हमने रोज़े इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, और ये तुम पर नहीं, तुमसे पहली उम्मतों पर भी थे, लेकिन इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। तक़वा इखलास की इंतहा का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तालीक़न बुखारी के अंदर एक रवायत है कि वो फरमाते हैं कि कोई आदमी उस वक़्त तक हकीकत तक़वा को नहीं पहुँच सकता जब तक कि वो उस चीज़ को ना छोड़े, हत्ता यादा मा हा काफ़ी सदर, जब तक कि उस चीज़ को ना छोड़े जो उसके दिल में खटकती है। एक बंदा मुस्लिम जो है वो अच्छाई को अपनाए या ना अपनाए, बुराई को छोड़े या ना छोड़े, लेकिन उसे मालूम होता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो बुराई उसके दिल में खटकती रहती है। ज़मीर ज़िंदा होता है ना जी, इस वजह से खटकती रहती है। तो फरमाया हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी जब तक वो नहीं छोड़ता, समझ ली कि तकवा इख्तियार नहीं वो करता। तकवा जो है वो इखलास की इंतहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ये तकवा क्या है? फरमाया तकवा है कि ऐसे रास्ते पर चलना जिसके गिरदा गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हों, ऐसी झाड़ियाँ कि जिनकी शाखें बाहर को निकली हुई हैं और आप वहाँ से गुजरते हैं तो अपने आप को बचाते हुए गुजरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़े जो हैं इन कांटों में उलझ जाएं और मैं ज़ोर लगाऊं तो मेरे कपड़े फट जाएं, और अगर ज़ोर ना लगाऊं एक एक करके निकालने की कोशिश करूं तो कहीं ऐसा ना मेरा वक्त ज़ाया हो जाए और जिस वक्त पे मंजिल पे पहुंचना है वो रायगां जाए। तो तकवा दर हकीकत ये है कि छोटी बड़ी हर किस्म की बुराई को छोड़ने के लिए कोशिश करे आदमी। वो बुराइयां जो हैं वो सिर्फ इंसान की ज़ात तक महदूद नहीं रहती, वो बुराइयां उसके ज़रिए से मुआशरे का हिस्सा बन जाती हैं, मुआशरे के दीगर अफराद को मुतासर करती हैं। मसलन जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कौले ज़ूर को नहीं छोड़ता और कौले अमल ज़ूर को नहीं छोड़ता या कौले ज़ूर पर अमल को नहीं छोड़ता तो जान ले कि अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कौले ज़ूर क्या है? हर वो कौल जो शरीयत मुतहरा के अंदर नापसंदीदा है, वो झूठ है, वो भी कौले ज़ूर है।
وہ بہتان ہے وہ بھی قول زور ہے، الزام تراشی ہے وہ بھی قول زور ہے، غیبت ہے وہ بھی قول زور ہے، گالی گلوچ یہ سارا کا سارا قول زور میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمل زور کیا ہے، قول زور پر عمل کیا ہے، زور پر عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو شریعت مطہرہ کی روح سے ناپسندیدہ اور ناجائز ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کے حق کو غصب کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، 1 نمبر کی قیمت لے کر 2 نمبر مال دینا، کم تولنا، کم ناپنا، کم ماپنا، بددیانتی کرنا، جھوٹی، ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ روزہ امانت اور دیانتداری کا بھی جو ہمیں درس دیتا ہے، خاص طور پہ اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو پہلی چند چیزیں آپ نے بیان کی۔ دیکھیں روزہ نام ہی تقوی کا ہے، اور تقوی ہے ان ساری برائیوں کو چھوڑنا۔ جی عام دنوں میں بھی یہ برائیاں ہیں، ان کو چھوڑنا ہے جو تقوی ہے۔ جی امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تنہائی میں ہوں یا میں مجمع عام میں ہوں، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ جب آدمی یہ تصور کر لیں کہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کسی قسم کی برائی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی قسم کی برائی کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبریل کے حوالے سے حدیث جبریل ہے اس میں احسان ایک درجہ ہے، احسان وہ بیان کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کر، یعنی اللہ کے ساتھ اس طرح بندھ جا کأنک تراہ، جس طرح تو اس کو دیکھ رہا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ تیرے دل میں ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت جب ہو تو کیا کوئی آدمی برائی کرے گا؟ پاسبل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے تقوی، احسان اخلاص کی انتہا ہے، اور احسان کی انتہا تقوی ہے۔ فرمایا کہ چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی چھوڑتے چلے جاؤ، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب انسان اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھے گا تو سمجھ لیجئے کہ خود بھی ٹھیک ہوگا، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں یا معاشرے کے افراد اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، انسانی مجبوریاں کبھی کبھی ناقابل بیان بھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں روزہ اثار اور قربانی کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک درجہ ہے حیوانیت کا، جی، اس سے اوپر درجہ ہے انسانیت کا، یہ کہا جاتا ہے جی نا؟ جی، اور کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں جی انسانیت کا خیال، میں کہتا ہوں ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے، اور وہ ہے مسلمانی کا درجہ۔ حیوان جو ہے ان کو بھی احساس ہوتا ہے اپنے پرائے کا، حیوان بھی مادہ جو ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس سے اوپر درجہ ہے انسان کا۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کو دوسروں کا احساس ہو، اور مسلمانی کا درجہ اس سے اس لیے بلند ہے کہ مسلمانی کے اندر ایثار ہوتا ہے، اور ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کے باوجود آپ اپنی حاجت کو دیکھنے کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی چیزیں جن کے ذریعے سے ضرورت آپ کی پوری ہونی آپ دوسرے کے سپرد کرنا۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے ایثار کہ ضرورت خود کو ہے لیکن دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، اپنی حاجت ہے، ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جو چیز تھی جس کی وجہ سے اپنی ضرورت پوری ہونی اس کو دوسرے، اور اس کے پیچھے واقعات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، جو افراد قائم کیے تھے، ان کے ہاں مثلا اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ تھے، بھوکے تھے، آپ نے پیغام بھیجا ایک صحابی کے گھر، انہیں کہا جی کہ چلو ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا جی کہ اپنا میں نے تو تھوڑا سا میرے پاس سامان ہے جو اپنے اور بچوں کے لیے ہے۔ فرمایا تو یہ بات چھوڑ، جی اللہ کے رسول کے مہمان ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ سبحان اللہ۔ سر بریک کا ٹائم ہو گیا، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر
رب کا یا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب ہمیں ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر اکرم حریری صاحب ہیں جی۔ ڈاکٹر اکرم حریری صاحب تعلیم اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ نے ابو ہریرہ شریعہ کالج لاہور سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے آپ حریری کہلانا پسند فرماتے ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ آپ مقالے کے لیے ملیشیا کا سفر کیا آپ نے، اور وہاں عالم اسلام کے جید علماء اور اساتذہ سے سیکھا۔ اسی دوران دنیا کے نامور اسکالر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شامل ہیں۔ آپ مختلف اخبارات میں دینی اور سماجی ایشوز پر کالم بھی لکھتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز دینی موضوعات کے پروگرامز میں آپ شریک ہوتے رہتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن پر بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں۔ آج کے افطار ٹرانسمیشن میں یہ پیغام ٹیلی ویژن کے مہمان ہیں۔ سر وارملی ویلکم، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے احسان۔ ہم گفتگو کریں جی روزے کے معاشرتی اثرات کے حوالے سے، اور رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بریک سے پہلے سر گفتگو کر رہے تھے اثار کے حوالے سے، کہ خود کو ضرورت ہو لیکن اپنے بھائی کو وہ دے دیا جائے، دوسرے کو دے دیا جائے، پلیز۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ انسانیت ہے احساس کا نام، جی، اور عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ دوسروں کو دے دیں، جبکہ مسلمانی جو ہے وہ اثار کا نام ہے۔ مسلمانی میں اثار ہے، یعنی انسانیت سے اوپر درجہ ہے مسلمانی کا۔ تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، زیادہ واقعہ ہے اثار کا، جی، وہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی، کہ ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جی، اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، بہت معمولی چیزیں تھیں پڑی ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تم ایسا کرو، بچوں کو تو سلا دو کسی طرح سے، اور جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں کھانے کے اوپر جو کچھ ہے کھانے کی چیز تو دیا بجھا دینا۔ تو دیا بجھا دیا، تو مہمان کھانا کھاتا رہے، یہ صرف آوازیں نکالتے رہے کھانے کے بجائے۔ تو صبح کے ٹائم جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خوش ہوئے ہیں تمہاری اس معاملے پہ۔ یہ سورہ حشر کی جو آیت نمبر 9 ہے نا، جو میں نے تلاوت کی تھی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس میں کئی واقعات ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ جو ہے وہ قادسیہ کا بھی ہے، جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے کہ قادسیہ کے اندر جب جنگ کی حالت کچھ چھٹی تو دیکھا کہ لوگ زخمی پڑے ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گیا پانی پلانے کے لیے، میں پانی پلانے لگا تھا کہ قریب سے آواز آئی پانی، تو اس مجروح آدمی جو شدید زخمی تھا اس نے کہا کہ مجھے بعد میں پلانا پڑے، میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہ اس کی طرف گئے تو تیسری جگہ سے آواز آئی پانی، تو اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے بعد میں پلانا پڑے۔ تو جب وہ تیسرے کے پاس گئے وہ شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، واپس آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے اپنا ضمن میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ عمومی حالات ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی کیفیت یہ ہے، نسائی میں ایک واقعہ ہے، جی، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں چند کھجوریں اور ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں اور ایک پیالہ پانی کا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی اور ہے جس نے روزہ رکھنا ہو تو اس کو بھی بلا لاؤ۔ اور ایسے کئی بار ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے لگے ہیں کہ باہر سے آواز آئی کہ کچھ ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے سامنے سے جو ہے نا پڑا ہوا وہ آگے پہنچا دیے۔ یہ ہے ایثار، کہ اپنی حاجت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود جو سامان ہے حاجت کو دور کرنے کا وہ کسی اور کے سپرد کر دیں۔ ٹھیک، تو اسلام ہے ایثار۔ رمضان کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ اس کو کہا گیا ہے شہر المواخات، شہر المواسات، دوسروں کے احساس کا مہینہ، بھائی بندی کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، خبرگیری کا مہینہ۔ آدمی خود بھوکا رہ کر بھوکوں کی بھوک کا احساس کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، جبریل ملاقات کے لیے آتے تو آپ ویسے ہی اجود الناس تھے، لیکن اس مہینے میں اجود الخیر ہو جاتے۔ مرسلہ اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو درزوں میں سے اندر پہنچ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن اس مہینے میں ریح مرسلہ کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی ایک ایک جگہ تک آپ کی سخاوت جو ہے پہنچ جائے۔ دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں جمع ہوتے تھے، لیکن سارا کا سارا بانٹ دیا کرتے تھے گھر میں اپنا جو ہے نا کچھ، حتیٰ کہ کئی کے مہینے گزر جاتے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔
یہ اظہار کی کیفیت ہے، اور رمضان کا مہینہ اظہار کے جذبے کو اور انگیخت کرتا ہے اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سماجی طور پر کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام ٹی وی کے ساتھ کا کہ انہوں نے مجھے بلایا۔ تو اللہ رب العزت کے ہر ایک امر میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے دور رس اثرات ہیں۔ عبادات کوئی بھی دیکھی جائیں تو ان کے جو ہے وہ معاشرے پر تو ہر طرح سے اثرات ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ تو یہ جو آپس میں کنیکشن جو ہے وہ رابطہ ہے وہ اسی طرح بحال رہ سکتا ہے کہ معاشرے میں عبادات کے اثرات ہوں۔ تو جس طرح باقی عبادات کے اثرات ہیں اسی طرح روزے کے بھی اثرات ہیں۔ اس مہینے سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساسات نمودار ہوتے ہیں، اور یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ معاشرے میں آپس میں رابطہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے پر اس کے اثرات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ صرف ایک روزہ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے تو اس سے یہ فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے امور اس میں متحرک ہو جاتے ہیں، بہت ساری عبادات میں انسان اپنے آپ کو متحرک کر لیتا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تحریک اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کا احساس شروع کر دیتا ہے۔ وہ ملٹیپل طریقے سے ہوتا ہے، تو اس سے وہ احساس اور معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے کئی ایک پہلوؤں سے آپ نے یہ فرمایا۔ روزہ جب رکھتے ہیں تو یہ احساس دلاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از زندگی جو ہے، قبل از نبوت جو زندگی ہے، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے وحی اول کے بعد اثرات کو اور آپ کی اپنا خصوصیات کو بیان فرمایا، وہ بھی سارے معاشرتی لحاظ سے ریلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ نے تعلیمات بتائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وہی سبق ہمیں آج بھی ملتا ہے، ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاشرتی طور پہ، جیسا ہم نے اپنے معاشرے کا ذکر کیا، تو معاشرتی طور پہ ہم اپنے ارد گرد کے، جیسا ابھی رانا صاحب سے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم گالم گلوچ سے بچیں، ایسی باتوں سے بچیں، اثار اور قربانی کے جو جذبے ہیں ان کے حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹیکلی طور پر سامنے ہیں، تو معاشرے پہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ زیادہ نظر آئیں گے۔ جی بالکل، یہ کھانے پلانے تک ہی نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کی تربیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی معروف حدیث ہے نا کہ اپنا جو حضرت چاہتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھتا، جھوٹ اسی طرح بول رہا ہے، بددیانتی اس طرح کر رہا ہے، اور دیگر امور میں جو ہے وہ اپنا وہی شیطان اور اس کے جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہ چیزیں جن سے وہ محروم ہو چکا ہے وہ بھی اس کے اندر واپس آ جائیں، وہ سیرت کے نقوش اس کی زندگی میں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، کہ اسے احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ تمام تر رذائل سے جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بلکہ ایک حدیث بھی ہے واضح طور پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب، شور شرابہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، تانا زنی نہ کرے، اور اگر ایسے میں کوئی اس کو گالی دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً کہے بھئی میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، انی صائمٌ، کہ میں روزے سے ہوں، میں تیرے گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ اب جب آدمی کسی کی گالی کا جواب ہی نہیں دے گا، جب آدمی کسی کے ساتھ وہ لڑائی کی طرف مائل ہے، یہ کہتا ہے کہ بس میں نہیں لڑ سکتا، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، جب آدمی شور شرابے سے بچے گا، اونچی آواز، گالی گلوچ، اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یعنی یہ روزے کے تقاضے ہیں، تو پھر بتائیے کہ معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سر اسی پہ ایک کویسچن بھی آیا ہے میرے پاس، لائیو کویسچن میں شامل کر لیتا ہوں۔ انس اسلم ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر گالیاں دیتا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ دیکھیں واضح الفاظ جو ہیں یہ ہے نا، مکروہ کہہ دیں گے، مکروہ تو ہوگا ہی، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی من لم یدع قول الزور، کہ اللہ کو اس کے ضرورت نہیں ہے
تو گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ باقی رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ باقی تو اللہ کی قبولیت تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن ظاہری حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے نا فسق ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا لفظ جو ہے نا دو قسم کی مکروہ ہوتی ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی نہ بھی ہو، مکروہ تنزیہی تو ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنی کوتاہیوں کو، جو ہماری کمی ہے ان کو سدھارنے کے لیے رمضان اور روزہ ہمیں درس کیا دیتے ہیں؟ جی، رمضان المبارک کا روزہ ہمیں ایک مشق سکھلا رہا ہے، جی، اور اس میں جو ہے وہ انسان ذکر و اذکار کی طرف مشغول ہوتا ہے، عبادات کی طرف جب مشغول ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں نا چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ صاحب اپنی زندگی کو دہراتا بھی ہے، تو پھر جو اس کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر فلاں کوتاہی ہے، اس کو دور ہو جانا چاہیے، فلاں چیز جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ لیں کہ ایک محاسبے کی تحریک اس کے نفس میں پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ پریکٹس کرواتا ہے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اس کی اس لحاظ سے زیادہ پریکٹس ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ قوت پیدا ہو رہی ہے جو اسے روک رہی ہے، گویا کہ اس کا جو ہے وہ دماغ وہ کنٹرول کر رہا ہے اپنی خواہشات کو۔ سمجھے کہ خواہشات اس کا جو ہے وہ بے لگام گھوڑا ہے، جس کی وہ لگام اپنے دماغ اپنی سوچ کے ذریعے سے وہ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بے لگام گھوڑے کو قابو کر لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب رمضان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے اثرات اس طرح دکھائی دیتے ہیں، وہ جس انداز سے مضبوطی سے رمضان کو گزارتا ہے اسی طرح اس کے دور رس اثرات جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جاری رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ عادات بناتا ہے ذکر و اذکار کی، وہ نماز رمضان گزرنے کے بعد بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے، وہ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے کی ایک اللہ سے امید لگاتا ہے، اور وہی امید اسی طرح جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں توکل اور امید جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر اس کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے، کہ جس طرح رمضان نے اس کی تربیت کی ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں کھانی اس نے، نہیں استعمال کرنی، وہ کسی سے انتقام لے سکتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کو روک رہا ہے کہ نہیں رکنا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں اس کی جو ہے وہ آگے زندگی میں کام آتی ہیں کہ اس کا بھروسہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ سے امید بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دن بھر بھوکا رکھنے کے بعد شام کو سحر ہو کر کھلاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت اسے رزق مہیا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اس حوالے سے ایک اور انداز سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کا وجود دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اس کا جسد تن، اور ایک ہے اس کی روح۔ تن جو ہے اس کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے مٹی سے، من صلصال کالفخار، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور روح کے بارے میں کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا دوسری جگہ فرمایا ونفخت فیہ من روحی، روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جسم کی تقویت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس کی ساری کی ساری خوراک جو مٹی سے پیدا کی ہے، یہ اجناس جتنی ہیں، غلہ ہے، زمین سے جو ہیں، نکلتا ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، ساری کی ساری مٹی سے پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تن مضبوط ہوتا ہے، اس کو نشو و نما ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ 11 مہینے انسان ان غذاؤں کی طرف رہتا ہے جو اس کے وجود کو توانا کرتی ہے، اس کے جسد کو، اس کے تن کو توانا کرتی ہے۔ 1 مہینہ جو ہے وہ روح کی طرف چلا جاتا ہے، روحانی غذا کی طرف، اور روحانی غذا کا تعلق ہے وحی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو آدمی کی روح مضبوط ہونا 1 مہینے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے سے انسان کی روح کو اتنی تقویت مل جاتی ہے، اتنی طاقت اور قوت مل جاتی ہے کہ اگر آدمی کی روح طاقتور ہونا تو تن کمزور بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، بظاہر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، گھر میں کھانا نہیں تھا، یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، لیکن جب پہنچے ہیں مارکہ کارزار میں تو پھر یہ کیا اصول بن گیا کہ اگر تھوڑے بھی ہوں تو زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، یہیں سے جوائن کریں گے، معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 رمضان،
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकरम हुरैरी साहब और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है राना शफ़ीक़ ख़ान पसूरी साहब। गुफ्तगू हो रही है रोज़े के माशरती असरात के हवाले से और सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ पे हमने ब्रेक से पहले कि थोड़ा काफ़ी हो जाएगा, वो जो हम बात कर रहे थे उससे कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान फरमाया कम मिन फ़ियातिन कलीलतिन, कि थोड़े भी हों, रूहें अगर मजबूत हों, रूह अगर तवाना हो तो फिर बुज़दिली असर नहीं करती जी, कम हिम्मती असर नहीं करती, फिर दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। फिर थोड़े भी हों तो अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा परगार। और ये सिर्फ ग़ज़वा बदर तक ही नहीं रहा, पूरी की पूरी तारीख़ इस्लामी के आप दे। कादसिया बहुत बाद का मामला है, लेकिन वहाँ क्या सूरत हालात थी कि 8000 मुसलमान थे मुजाहिद, बाकायदा फ़ौजी नहीं थे, जबकि उनके मुकाबले 1.5 लाख की तादाद थी बाकायदा फ़ौजियों की। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बदाया व निहाया में लिखा है कि 1.5 लाख की तादाद वाले 75,000 लाशें छोड़कर भागे थे। मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, वो इसलिए बुज़दिल नहीं होता कि उसकी रूह तवाना होती है। तो जो लोग अपने तनोतोश की तरफ रहते हैं ना, राग़िब, और इनकी ग़िज़ाएँ इनको देते चले जाते हैं, रूह की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी हालत तो वो होती है कि जिस तरह गाड़े हुए कान्नहुम खुशबु मुसन्नदा, जिस तरह गाड़ी हुई लकड़ी होती है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हम देहाती जानते हैं जी, कि हमारे खेतों के अंदर बकायदा लकड़ी गाड़ी होती है, उसके ऊपर उल्टी इंडिया रखी होती है, दूर से आदमी देखते समझता कोई आदमी है, ना वो हिल सकती है ना कुछ, लेकिन वो इसलिए गाड़ी जाती है ताकि चरिंद परिंदे ये समझे कोई किसान काम कर रहा है भाग, हालांकि उसकी हैसियत गाड़ी हुई लकड़ी की होती है। तो तनो तोश वाले तो जब का जिसाम हो कुरान पाक में कि उनके जिस्मों की तरफ देखें, उनके जस्त की तरफ देखें, तनो तोश की तरफ देखें तो आपको हैरानी में डाले, इतने बड़े बड़े, लेकिन दिल छोटे होते हैं, बुज़ दिल, बुज़ कहा जाता है बकरी को, बकरी के दिल वाले होते हैं, तो कम हिम्मती। जबकि रमज़ान जो है ये रूह को तक़वियत देता है, ठीक है, और जिसकी रूह तवाना हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं। बेशक। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी फरमाइए कि रोज़े और ज़ब्त में जो नफ्स को ज़ब्त करना है, इसमें कितना गहरा ताल्लुक़ है, हम किस तरह से इसको एलैबोरेट करते हैं? देखें, जो है ना, जिस तरह पहले हदीस नकल की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, वो भी नफ्स को ज़ब्त करने की है। और दूसरी जो हदीस मैंने अर्ज़ की है कि अगर कोई आदमी गाली गलोच करे, लड़ाई पे भी आमादा हो जाए, तो आप उसको कहेंगे मैं रोज़े के साथ हूँ। जी, ये नफ्स की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया था कि अपना ताकतवर वो नहीं होता जिसके अंदर ताकत हो, ताकतवर वो होता है जो उस वक़्त अपने गुस्से पे गलबा पा ले, जो अपने गुस्से पे गलबा पा लेता है ना, वो असल में पहलवान होता है। यानी ताकतवर वो जो पछाड़ ना दे, ताकत के साथ पहलवान नहीं होता आदमी जी, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर गलबा पा ले। तो ये अमूमी हालत है। जबकि रमज़ान का रोज़ा तो अपने आप की नफ़ी करने के मुतरादिफ होता है ना, कि बिल्कुल अपने आप को भूल कर सिर्फ अल्लाह के होकर रह जाओ, दूसरों का एहसास करो, दूसरों के साथ। जब आपने गाली का जवाब नहीं देना, जब आपने शोर गोगा नहीं करना, जब आपने गाली गलोच नहीं करनी, जब आपके ऊपर कोई लड़ाई के लिए आमादा है और आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो इससे बढ़कर गलबा नफ्स क्या और हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी लाऊंगा कि रोज़ा इंसानी नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होता है। रोज़े के जिस तरह के असरात हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारी नफ्सियात पर इसी से रिलेट करते हुए बात को आगे ले जाता हूँ कि असरात तो है ना कि रोज़ा रखता है इंसान, वो रोज़े की वजह से वो महदूद होता है और गुफ्तगू उसकी कम होती है, मेल जोल जो है वो कम हो जाता है, खाना कम खाता है, सोता जो है वो कम है।
تو یہ چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ نفسیاتی جو مشقیں کروانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قلت طعام ہے، قلت کلام ہے، قلت منام ہے، اور اس طرح اختلاط ہے کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا کام ہے، تو اس سے جو ہے یہ نفسانی مشقیں جو ہے وہ کروا کے اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ روزہ جب رکھتا ہے تو وہ اس کی روزے کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک تو ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو بھوکے پیاسے رہنے والی مشق ہے اس کا انطباق جو ہے وہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے دیگر انسان اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی سطحی لوگوں کی جو ہے وہ کیفیت کو دیکھ کر یہ احساس بھی کرتا ہے۔ پھر جو لڑائی اور جھگڑے کی کیفیت میں لوگ جو ہے وہ اپنے جذبات کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، تو یہ روزے کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ جذبات بھی کنٹرول ہوتے ہیں، اس کے ایموشنز بھی اپنی حدود میں آ جاتے ہیں، تو وہ اس وقت اسے ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی تو ہے ہی یہی، جو بات بات پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اچھل کود اور ایسی کیفیت میں جو ہے وہ آ جانا، یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ انسانی معاشرے کے لیے ناقابل برداشت چیزیں ہیں، اور اس چیزوں کو جو ہے وہ احساس اس کے دل میں جو ہے یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر آپ کی طرف آؤں گا ران صاحب، وقت تھوڑا ہے اور جی پلیز آپ ایڈ کر لیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہم نے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور آج کی دنیا جب ان کی تاریخ بیان کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی وہ نفس کشی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس سلسلے میں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر، مثلا بدھ کے بارے میں، مہاتما بدھ کے بارے میں کہتے ہیں نروان کی تلاش میں انہوں نے اپنا جو ہے نا برت رکھا، ہندوؤں کے یوگیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسی طرح یونانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں مختلف اقوام کی ان تعلیمات کی جو اللہ رب العزت نے اتاری تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے لکل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے نبی اور ہادی جو ہیں بھیجے ہیں۔ روزہ جو ہے ہمیں جو سبق دیتا ہے، ایک طرف دیکھیے نا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ شور شرابہ نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، غلط بات نہیں کرنا، کوئی بھی غلط بات نہیں کرنا، اس میں گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے، غیبت بہتان سارا کچھ آ جائے، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ پھر اس کو جوڑا گیا ہے معاشرے کے ساتھ کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ شہر المواقات ہے، بھائی چارگی ہے، کہ آپ نے سحری میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے افطار میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا ہے، حتیٰ کہ کچی لسی کا ایک گھونٹ بھی اگر پلا کے دوسرے کے روزہ افطار کروانا ہے، اور پھر فرمایا کہ ثواب ہی ثواب ہے، تو یہ بالکل ایک ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان مادی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی بالکل جھک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اجی سر، میں چاہوں گا کہ یہاں پہ گفتگو بھی آپ سمیٹ دیجئے کہ میڈیا کا جو معاشرے پر براہ راست اثر ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں اس کے مقاصد، ہمارا موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اصل فلسفہ ہے رمضان کا، روزے کا، وہ بیان کیا جائے، رمضان کے جو اصل مقاصد ہیں وہ بیان کیے جائیں، دوسروں کی ہمدردی، خبرگیری اور غمگساری کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، احساس کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو محض ٹچ دینے کے لیے، اسلامی ٹچ دینے کے لیے وہ پروگرام تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ ایسی لغویات کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جو روزے کے سارے فلسفے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ مثلا اس کے ذریعے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، انعامات رکھے جا رہے ہیں، مختلف کمپنیوں سے جو انہیں ملے ہوتے ہیں اشتہار کی مد میں، ان کو دینے کے لیے بھاگ دوڑ کیا جا رہا ہے، وہ مخلوط قسم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے اندر ایسے سوالات رکھے جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، گانے گوائے جاتے ہیں، اور بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ پروگرام کے جو میزبان ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شہرت معاشرے کے اندر اچھی نہیں ہوتی، یا کسی ایسے شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ذرائع ابلاغ ذہن سازی کریں۔ ذرائع ابلاغ کا کام صرف عکاسی نہیں ہے، بلکہ اصل کام ہے ان کا ذہن سازی، اور ذہن سازی کے ذریعے سے ایک اچھی قوم بنانا، اور اچھی قوم اسلامی تعلیمات کے بغیر بانی نہیں سکتی۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے سر۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کمٹمنٹ میں سے آپ نے ٹائم نکال کے دیا، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی جناب ڈاکٹر اکرم حریری صاحب، ان سے بھی مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر
رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، جو کہ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی ہیں، مفسر قرآن ہیں، معروف اسلامک اسکالر ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سر؟ ماشاء جی اللہ. اللہ کا شکر. آج آپ کی میری میچنگ ہو گئی، کچھ گرین کلر، اور اچھا لگ رہا ہے کہ ویسے دھکے سے ہی کر رہے ہیں، ایسے کوئی نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں روزے اور معاشرتی اثرات کے حوالے سے، تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی باطنی بیماریوں میں جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو ان کے خاتمے میں روزے کا کردار کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو آپ نفس کی بیماریاں کہیں، تو اظہار تو اس کا اعضاء و جوارح سے ہی ہوتا ہے، اور ان ساری بیماریوں کے پیچھے نفس کی آلودگی وہ شامل ہوتی ہے جی، اور اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کے اندر دونوں قسم کی ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی. اب ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی نفس جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ڈومیننس جو ہے وہ اس آلودگی کی ہو گئی ہے، جو فجور کی آلودگی ہے اس کی ڈومیننس ہو گئی ہے، اور وہ ہوتی ہے انسان کی پریکٹس کی وجہ سے، انسان کے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کی وجہ سے، اس کے جتنے بھی معمولات ہیں اس کی وجہ سے، اور بہت سارے اس کے اندر فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ معمولات اس کا فیکٹر ہوتا ہے. تو جب اس کے اوپر ڈومیننس آلودگی کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بیماریاں مختلف قسم کی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہی اسی کا اظہار ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے، معاملات کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ بخل یا بخیلی جس کو ہم کہتے ہیں، کنجوسی. بخل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا. تو بخیلی ہوتی ہے آپ اپنی کوئی بھی چیز ہے اس کو روک لیتے ہیں. آپ کے پاس دولت ہے، آپ روک لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. آپ کے پاس علم ہے، آپ روک لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. آپ کے پاس صلاحیتیں، آپ کسی کو نہیں دیتے، آپ روک لیتے ہیں. تو یہ ایک بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اتنی ایک رذائل اخلاق میں سے ایک بات ہے کہ آپ لوگوں سے اپنی چیزیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال روک لیں. تو یہ، لیکن یہ اس کے پس منظر میں جو چیز ہے وہ شح نفس ہے، یعنی نفس کی ایک کیفیت ہے جس کو قرآن نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جی، کہ لوگوں کو دلوں کے اندر جو ہے ہر ایک کے شح رکھی گئی ہے. شح کا مطلب ہوتا ہے اسی بخل کا، روک لینے کی جو خواہش رکھی گئی ہے کہ میں ہر چیز اپنے پاس رکھوں اور اس کو اپنے اندر مرتکز کر لوں. یہ اس خواہش کا نام شح ہے. لہٰذا قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے دل کی بخیلی ہے، جو شح نفس ہے نا، اس سے جو بچ گیا وہ ہیں کامیاب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نفس کی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں، اگر ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے تو پھر اعضاء و جوارح سے جو معاملات کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ سارا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ چونکہ ایک پریکٹس ہے اور نفس کی پاکیزگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ویسے تو نفس کی پاکیزگی باقی عبادات کے ذریعے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جتنی نفس کی پاکیزگی روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جتنا بڑا پاکیزگی کا ذریعہ یہ ہے، اور شاید کوئی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا جب نفس پاک ہوتا ہے اس میں فجور ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تقویٰ اس کی جگہ آتا چلا جاتا ہے، اور ڈومیننس جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی ہو جاتی ہے. انسان کا نفس جو ہے اس کے اندر نیکی کی خواہش، نیکی کی تمنا، نیکی کی آرزوئیں، نیکی کے خیالات اور نیکی کی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اعضاء و جوارح کے اوپر اثر پڑتا ہے. لہٰذا وہ ساری دل کی جو بیماریاں ہیں وہ سارے کے سارے رذائل اخلاق وہ فضائل اخلاق میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا روزہ ڈائریکٹ انسان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ صرف اس کی باطنی کیفیات کو ہی ٹھیک نہیں کرتا بلکہ ظاہری معاملات کو بھی بہترین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک لائیو کویسچن ہمیں آیا ہے. امیمہ نایاب پوچھتی ہیں روزہ کتنے سال کے بچے پر فرض ہے؟
دیکھیں اس کے لیے سال کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بلوغت کے ساتھ. جی. کیونکہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں یہ فرض ہوتے ہیں اور یہ عائد ہوتے ہیں جب کوئی آدمی مرد یا عورت بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. لہٰذا یہ بلوغت کے چونکہ مختلف آثار موجود ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی مختلف فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے بلوغت کے آثار ہیں اور مردوں کے اندر بھی بلوغت کے آثار ہیں. جب بلوغت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ فرضیت عائد ہو جاتی ہے. لیکن یہ مختلف علاقوں کے اندر بلوغت کے سال مختلف ہو سکتے ہیں. کہیں جو ہے وہ 13-14 سال بھی ہو سکتا ہے، کبھی کہیں 15-16 سال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے. جب زیادہ گرم علاقے جو ہیں جن کی آب و ہوا زیادہ گرم ہے وہاں پہ بلوغت جلدی ہو جاتی ہے، اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ بلوغت 1-8 سال لیٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا بلوغت کا لحاظ رکھا جائے گا، عمر کے سالوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. ایج میٹر نہیں کرے گی، ان کے بالغ ہونے کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. فرمایا گیا ذخیرہ اندوزی مصنوعی قلت ہمارا ایک ڈائلما ہے یہ، اور رمضان اور روزہ اس حوالے سے میں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا درس ملتا ہے اس میں سے؟ جی، ہمارے ہاں المیہ کی بات آپ نے کی ہے تو بالخصوص ہمارے اس علاقے میں تو ذخیرہ اندوزی، اور وہ شاید اس لیے کی جاتی ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ آ جاتا ہے جس میں لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ جب لوگوں کی ضروریات ہیں تو ان کو روک کر نہ رکھا جائے، اور بالخصوص جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو تو بالکل روکنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وعید بھی سنائی ہے، اور اپنا اس کے بارے میں جو ہے وہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو اعصار والا جذبہ ہے اس کو تازہ کرنے کے لیے وہ چیزیں ساری کھولنی چاہیے، اور آسانیاں بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور وہ ذخیرہ اندوزی والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ دور ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو لوگوں کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہے اس کو خواہ مخواہ اپنے ذاتی منافع کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے اس کو جو ہے وہ ہم روک کر بیٹھ جائیں، اور پھر ایک خاص وقت آئے لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے منہ مانگے جو ہے وہ دام لے کر کے ان سے جو ہے وہ وصول کرتے نظر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے ہمیں چیزوں کی اماؤنٹ کم کرنی چاہیے. ہم کم تو دور کی بات، ہم سٹوریج کر کے قلت ہی پیدا کر دیتے ہیں. ابھی آج ہی کی ریسنٹ ایک ویڈیو ہے، بڑی وائرل بھی ہوئی ہے، کہ جس میں انین پیاز کے سٹور کو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ پڑا خراب ہو رہا ہے، اور میکسیمم 2-3 دن کا وہ سٹور تھا. اور آپ ابھی دیکھیں کہ سبزیوں میں سے صرف پیاز کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پرائس کم ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے سر؟ دیکھیں اصل میں تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو انسان جو ہوتا ہے یہ اصل میں تو درد دل رکھنے والا انسان ہوتا ہے، اور جس کے دل میں درد نہ ہو دوسروں کا وہ انسان کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو حیوان ہے، یا بلکہ حیوان سے بھی گری ہوئی چیز ہے. حیوانوں کے اندر بھی اپنے جو ساتھی حیوانات ہیں ان کے لیے درد کا اور دکھ درد کا کوئی ایک احساس ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان انسانی سطح پر رہتے ہیں، اسلامی سطح تو بہت بلند ہے. اسلام تو انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے ہے. جب آپ انسانی سطح پر بھی ہوتے ہیں تو آپ دوسرے انسانوں کا دکھ درد جو ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. جب آپ محسوس کرتے ہیں کوئی شخص بھی جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے یا جو ارتکاز دولت ہوتا ہے یا کوئی بھی چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھ لینا، یہ کبھی کوئی عام انسان کر سکتا ہی نہیں. اصل میں نا اس کو آپ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک نارمل انسان ہوتا ہے وہ کسی کا خون نہیں کر سکتا، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو زخم نہیں دے سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک درد دل پیدا کیا ہوا ہے، ایک خاص لیول کی نرمی ہے اس کے دل میں، سختی نہیں ہے. سختی کب آتی ہے؟ جب اس کے قلب پر یا اس کے دل پر یا اس کی شخصیت کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ سورہ مائدہ کے اندر آیا. اب وہ اسی طرح نا آہستہ آہستہ سچویشن جو ہے وہ اراؤز ہوتی ہے کہ ایک نے ایک بات کی، اس نے دوسری بات کی، اور سچویشن اراؤز ہوتے ہوتے قرآن کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا. لہٰذا یہ جو آمادہ ہوتے ہیں یہ بگڑے ہوئے نفس ہوتے ہیں،
اور جو ذخیرہ اندوزی پر لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی بجائے دکھ درد میں اضافہ کرنے پر جو لوگ آمادہ ہوتے ہیں، یہ بگڑے ہوئے دل ہوتے ہیں. ان کے جو قلبی کیفیات ہیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، سخت دل ہوتے ہیں. اور سخت دل جو ہے، دل کی سختی جو ہے، یہ لعنت کی علامت ہے. قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے لعنت کا کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دی. لہٰذا دل کی سختی جو ہے یہ لعنت کی علامت ہے، دل کی نرمی اللہ کی رحمت کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے میرز ایسے بتائے ہیں کہ جو دل کی سختی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کام نہ کرو جو دل کی سختی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کام کرو جو دل کی نرمی پیدا کرنے والے ہیں. جب دل کے اندر نرمی ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا خیال کرے گا، انسان دوسروں کا خیال کرے گا اور دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرے گا بڑھانے کی بجائے. جب اس کو یہ خیال آ جائے تو وہ کبھی پھر پیاز اپنے سٹور کے اندر پڑے ہوئے خراب نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے دوسروں کو دے دو اور دوسروں کو تقسیم ہو جائیں. وہ کھانا گھر میں پڑا ہوا خراب نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گا کہ اہل محلہ کے اندر تقسیم ہو جائے. لہٰذا یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنے گا جب اس کے اندر انسانیت ہوگی، اسلام ہوگا، حسن ہوگا، لوگوں کا دکھ درد ہوگا، تو پھر وہ کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. سر ہم اس طرح سے کیوں ہیں، معاشرہ اس طرح سے کیوں ہے؟ ہر سال جب بھی زندہ رہتے ہیں، جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے، 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہمیں میسر ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص 60 سال زندہ رہتا ہے، ایوریجلی اگر ہم بات کریں تو 60 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع فراہم کیا. ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، ہم پھر بھی معاشرے میں اسی بگاڑ کو ہر سال دیکھتے ہیں، ہر سال وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اور میں گفتگو بھی اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم آن ادر ہینڈ دیکھیں تو ہم دوسری ایسی کئی جگہوں پہ، جیسے غیر مذاہب ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کے اور میرے لیے سستے بازار لگا دیے جاتے ہیں، سستے سٹالز لگا دیے جاتے ہیں، قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. آج ابھی ہم اس وقت باہر نکل جائیں، ریڈی بان اپنی منہ مانگی قیمت لے گا. افسوس کی بات ہے، اسلام ایک پریکٹس کرنے کے لیے ایک دین ملا ہے، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہوں اور پھر آپ دوسروں کو کہتے پھریں کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں. یہ جو ایک دو مختلف چیزیں، بالکل بڑی ڈیفائنڈ بات. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو پریکٹسنگ ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ والا مائنڈ سیٹ بنا لیں تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، وہ جھوٹ کے ذریعے سے کمانے کی کوشش نہیں کرے گا. اب دیکھیں نا، جس کا ایمان ہی یہ ہے کہ مجھے بس کمائی کرنی ہے، وہ چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، جیسے مرضی ہے، مجھے بس آنی چاہیے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نہیں، میں نے حلال حرام کا خیال کرنا ہے اور میں نے صرف حلال کے ذریعے سے کمانا ہے، میں نے حرام کے ذریعے سے نہیں کمانا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا، لیاتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال اور من الحرام، کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. لہٰذا اس نے تو اپنی زندگی جو ہے وہ مینیج کی ہوئی ہے، تو وہ جہاں سے بھی آ رہا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے آ رہا ہے، کسی کا مال، کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے اس کو ناجائز ذرائع سے اس کو کما رہا ہے، تو وہ کماتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میرا منافع مجھے آ رہا ہے، میں اس کے بارے. اچھا، جب یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو پھر رمضان ایک نہیں، ساری زندگی رمضان آتے رہیں، پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اثر انداز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی جانب بھی آؤں گا. گفتگو بہت آگے نکل چکی ہے، تھوڑا ہم اس کو واپس بھی لے کے آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ. معاشرے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو روزہ ہمیں پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے ماتحت جو میرے نیچے کام کر رہے ہیں، اب ایسے لوگ جن کا گزر بسر ہو ہی نہیں سکتا ہمارے بغیر، ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر جو لوگ نہیں کرتے تو کیا وہ روزے کی اس اصل روح کو نہیں پہنچتے؟ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر فالو کریں، جس طرح ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں زبان کے ساتھ، اسی طرح اگر تھوڑا سا بھی اگر پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح جو قرآن کریم آغاز فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں
تو پھر ہی اس کے جو ہے وہ اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ اگر ہم متقی بنانے کے لیے تمام عبادات اللہ رب العزت نے رکھی اور اس کا خلاصہ رکھا کہ اس کا مقصود کیا ہے کہ تقوی ہے، اور تقوی پھر یعنی انہی چیزوں کا نام ہے نا کہ تمام رذائل سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا جائے اور تمام اعمال صالحہ اور اچھے اخلاق اس کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جائیں۔ اچھا، کسی ایک چیز کو ہم دیکھنا شروع کر دیں، قرآن حکیم کو دیکھ لیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، زبانی اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مجموعہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ سوشل ہیں۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حوصلہ دیتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، اور آپ کے جو 6 اوصاف ذکر کرتی ہیں وہ سارے کے سارے معاشرتی زندگی کے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، اس میں سیدہ ختیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاون بھی بنتی ہیں کہ کسی کو مال کی ضرورت ہے اس کو مال دیا، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلایا، کوئی مہمان آ گیا تو اس کی مہمان نوازی کر دی، اور اسی طرح جو کما نہیں سکتے ان کا جو ہے وہ خرچ لگا دیا کہ یہ کرتے رہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں یا ان کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے جن پر ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، جن کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا، تو ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، اور پھر یہی اوصاف ہیں جو ان کی زبان کی تاثیر بھی بنتے ہیں، ان کی بات کی بھی تاثیر بنتے ہیں، اور ان کے پیغام کی بھی تاثیر۔ اس میں مزید بھی بات کریں گے، ایک وقفے کی جانب مجھے جانا ہے، دوبارہ گفتگو کو یہاں سے آگے لے کے چلیں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرم حریری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے روزے کے معاشرتی اثرات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب میں دوبارہ آؤں گا۔ سر، ہمیں ہر وقت جلدی ہے، گھر کی بیل بجی ہے تو ہم بڑبڑا رہے ہیں کہ یار یہ اس وقت کون آ گیا ہے، روزے کی حالت ہے۔ ٹریفک میں ہم کھڑے ہیں تو ہارن بجا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے راستہ مل جائے، ہم آگے گزر جائیں۔ ہم شاپنگ کر رہے ہیں تو ہمیں جلدی ہے کہ ہمارا بل پہلے کلیئر ہو جائے، جبکہ روزہ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن سچویشن آپ ابھی بھی دیکھیے کہ اس وقت ہم روزے کے افطار کے قریب اگر باہر جائیں گے تو سڑک پہ ٹریفک کس طرح چل رہی ہوگی۔ یہ سر اپوزٹ کیوں ہے؟ بات وہی ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ مسئلہ فکر اور عمل کی ہم آہنگی کے نہ ہونے کا ہے۔ فکری طور پر تو یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، تھیوریٹیکلی تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے اندر آئیں تو مسئلہ جو ہے حل ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو جلدی کی بات آپ نے کی، یہ جو عدم برداشت کی آپ نے بات کی، یہ دراصل حدیث میں آتا ہے کہ جلدی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے شیطان آپ کو ہر وقت جو ہے وہ جلدی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو جب ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے جن ذرائع سے ہم نے تحفظ حاصل کرنا ہے، پروٹیکشن لینی ہے، ان ذرائع کو اختیار بھی نہیں کر رہے، نہ ہمارا ذکر اذکار ٹھیک ہے، نہ ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، نہ ہمارے روزے ٹھیک ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی پروٹیکشن بھی ٹھیک نہیں بنا رہے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ اور دیکھیں، صرف شیطان وہ نہیں ہوتا جو ابلیس ہے اور اس کے لشکر ہیں، خود انسان بھی شیطانی کردار کرنا شروع کر دیتا ہے، من الجنۃ والناس، کہ جو شیطان ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ انسان خود شیطانی کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انسان کا نفس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اس کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اب اگر ہم نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دی ہوئی، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے جانے کے لیے محنت بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو شیطان کے لیے نرم چارہ بنا کے اس کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے وہ کچھ کرواتا ہے جس کی منظر کشی آپ نے کی، کہ آپ بازاروں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ایک
ہڑبونگ مچا ہوا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی ہے. ہر شخص دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے. ذرا سی کوئی اگر جلدی میں اس کے رکاوٹ پڑ جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مختلف طرح کے ایکشنز لیے اور کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں مین پیچھے جو ہے وہ شیطان کی انوالومنٹ اور پھر انسان کا اپنا نفس اور اللہ کی حفاظت میں نہ جانا, اور پھر اپنے آپ کو اسی ڈسپلن کے تحت جو شیطان اور ابلیس کا ڈسپلن ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو مکمل سمجھنا. یعنی ہم اگر اصلاح کی کوشش تو انسان تب کرتا ہے نا جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص ہے. اصلاح کی کوشش تو تب کرتا ہے کہ دیکھیں اصلاح کا اصلاح کا عمل ہے وہ متقاضی ہے کہ آپ کے اندر عیب اور نقص کا احساس ہو. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا, اس کا مطلب تو یہ ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں کہوں جی میں معذرت چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوگی, اور میں یہ کہتا ہوں نہیں میری غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے, یہ آپ نے غلط کیا ہے. اگر آپ کے اندر نقص کا احساس ہوگا تو آپ اصلاح کی کوشش کریں گے. نقص کا احساس نہیں ہوگا تو آپ سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں کریں گے. لہٰذا یہی بات ہے, ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں مکمل ہوں, دوسرا غلط کر رہا ہے, اور وہ ہر غلطی کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا یہ پورا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری پوری قوم کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے. اب طلبہ سے ہمارا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہے تو کسی سے کہیں لیٹ آیا ہے کوئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, آپ اس سے پوچھیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی یہ غلطی کسی دوسرے کے اوپر نہ تھوپے. جی مثلاً کوئی بچی لیٹ آئی ہے, وہ کہے گی بھائی نے لیٹ کروا دیا. کوئی بچہ لیٹ آیا ہے, اس کو کہیں گے, وہ کہے کہ بس نے لیٹ کروا دیا. آپ کچھ کر لیں. یعنی میں تو اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پورے کلاس سے پوچھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف والدین نے یوں کر دیا, بھائی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی آپ نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اوہ یس, یا آپ نے کہا کہ میں آج لیٹ ہو گیا ہوں, آپ ایکسیپٹ کریں. کبھی آدمی یہ بھی کہا کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے, میں لیٹ ہو گیا ہوں. یعنی ہر غلطی دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے. اور ویسے بھی جو نئی نسل ہے, جب بات ہو رہی ہے اس کی یعنی معاشرتی رویوں کی, تو اس میں ایک معاشرتی رویہ جس میں میں نے بہت آبزرو کیا ہے نئی نسل سے, جو میرے سے آگی ہماری بچوں والی نسل ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا مادہ بہت کم ہے, دوسرا گیو اپ کر دینے کا, یعنی چھوڑ دینا. ایک خاص لیول تک کوشش کرنی ہے, پھر اس کے بعد کہنا میرے سے نہیں ہوتا. اچھا یعنی کوشش جو ہے کسی بھی کام کے اندر, کوشش جو ہے وہ لگاتار کرتے نہیں رہنا, بلکہ ایک خاص لیول پہ جا کے کہنا جی میرے سے نہیں ہوتا اور گیو اپ کر دیں. اچھا سر, یہ کہاں سے غلط ہوا, ہم کہاں پہ شامل ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم جی کہ بچپن سے لے کر ہم نے جو اپنے اس نسل کی تربیت کی ہے نا, اس میں کارٹون کا بڑا دخل ہے. اور کارٹون جو ہے وہ ایک سائیکی ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام غلط ہوا ہے نا, آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو ختم کر دیں اور پھر دوبارہ سے شروع کر لیں. یہاں پہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے کارٹون ایسے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اور وہ سب کو پتہ ہے, ان میں جو کریکٹر ہیروز ہیں وہ کرتے ہی غلط ہیں, وہ بولتے ہی جھوٹ ہیں, وہ گیو اپ ہی کرتے ہیں. ان کے سارے کام ایسے ہیں جو بچوں کو نہیں کرنے چاہیے, اور وہ ان کے ہیرو ہیں. اور وہ ان کے ہیرو ہیں. اور بچہ جب وہ کارٹون دیکھ کے پلا بڑا ہے تو اس کے بیک آف مائنڈ میں وہی چیز ہے کہ میں گیو اپ کر دوں. یعنی میں آپ کو یہ میں مثال پہلے بھی کئی دفعہ دی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجنا تھا, یا اس نے اردو بازار آنا تھا کیمپس سے, نیو کیمپس سے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم جا کے مسلم ٹاؤن سے نا بیٹھ جاؤ میٹرو پہ, اور تم جلدی سے اردو بازار چلے جاؤ گا, نارکلی یہ چیری پہ جا کے اتر جانا, تو چلے جاؤ گا, آسانی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں گاڑی میں جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. پہلی دفعہ آ رہا تھا. وڈ یو بلیو کہ 2.5 گھنٹے بعد وہ واپس پہنچ گیا, اور اس نے کہا مجھے اردو بازار نہیں ملا. اردو بازار ہی نہیں ملا. اللہ اکبر. گیو اپ, یہ گیو اپ کی مثال ہے. یعنی میں نے اس کو بار بار پوچھتا رہا کہ یار جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو بازار اب مجھے نہیں مل رہا تو مجھے واپس چلا جانا چاہیے, ایک کال کر لو. نہیں, میں نے کہا جب یہ طے کیا جب اردو بازار نہیں مل رہا, اس وقت کیا تمہارے ذہن میں آیا کہ اردو بازار کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے, یا وہاں اپنی جگہ سے ہل گیا؟ آج بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے, آپ لوکیشن لگائیں اور وہاں پہ پہنچ جائے. اور وہ بھی بات صرف اتنی ہے کہ رش تھا اور وہ گاڑی کھڑی کرنے کی اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی. اچھا اور اس نے سوچا چلے پھر صحیح, پھر اصل میں وہ اردو بازار نہیں ملا, وہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملی. اور اس نے اپنے آپ کو, یعنی یہ جو نسل ہے نا, یہ اپنے آپ کو مشکل میں زیادہ دیر ڈال نہیں سکتی.
یہ جلدی، یعنی اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی اس میں موجود ہیں، لیکن میں سائیکی کی جو بات کر رہا ہوں، اس طرح کی سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے جس نے جلدی بھی ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، بے حسی بھی ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، گیو اپ کر دینا بھی ہمارے اندر ہے، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. آپ نے جو پوچھا نا غلطی کہاں پہ ہوئی، غلطی بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہے. ہماری تربیت کے اندر بھی غلطی ہے، ہمارے براٹ اپ کے اندر غلطی ہے، کہیں نہ کہیں ہم ہمارا بھی شامل ماحول، ہیں اس میں. ہمارا بالکل پورے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے، سب نے جا مل کے ایک کام کیا ہے اور ایسی نسل پروان چڑھائی ہے کہ جس میں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے. وہ ہر شخص جو ہے اپنا ہاں دینی اقدار کے اوپر اگر عمل کریں گے. دیکھیں، نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی ذاتی کیفیات کا آپ اندازہ کریں، زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ہے. وہی بچہ اگر آپ اس کو وہ گپ شپ کر رہے ہوں، آپ ان کو نصیحت کریں تو وہ کبھی آپ کی نصیحت قبول نہیں کریں گے، اور بہت ہارڈلی چانس ہے کہ وہ آپ کی نصیحت قبول کریں. اگر وہی بچے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہی والی آپ نصیحت کریں، فیلنگ چینج ہو جائے گی. فیلنگ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اگر آپ ان کو اسلام کے پابند بنا دیں گے انہی ساری چیزوں کے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ فرما بردار بھی بنیں گے، پھر ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا ہوں گی. پھر یہ جو جلدی والی جو شیطانی اثرات ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ نہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھا، اس کے آپ کی پوری کیفیتوں کے اوپر اثرات ہوئے. گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھا، آپ کی پوری کیفیتوں کے اوپر اثرات ہوئے. کھانا کھانے سے پہلے پڑھا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ کے اوپر اثرات مختلف ہوں گے. نہیں پڑھا تو آپ کے اوپر اثرات مختلف ہوں گے، اور پوری سائیکی تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں معاشرے کی، یہ معاشرے کا حصہ ہیں آپ، میں، ڈاکٹر صاحب اور دوسرے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. ہم مل کے معاشرہ بنا رہے ہیں. ہم ہر وقت پینک سچویشن میں رہتے ہیں، جلدی میں رہتے ہیں، اس سے آگے نکل جائیں، میرا یہ کام ہو جائے. رمضان میں تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہی شیطانوں کے زیر اثر ہو کے ایسے معاملات بھی کر رہے ہیں. تو یہ بات کیا ہے؟ جی، جو عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. شیطانی اثرات سے جو ہم نے تربیت پائی ہوتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے. اچھا، یہ اب جیسے بچے ہیں بڑھتے ہیں، وہ گھر میں دیکھتے ہیں سچویشن، یا اپنے تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں سچویشن کہ ایک ٹیچر کلاس میں وقت کتنا دے رہا ہے. اگر ان سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے کو غصے ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی، دوسرا ٹیچر سمجھاتا ہے اس کو ایک انداز سے، تیسرا ایک اور انداز سے سمجھاتا ہے. اب یہ تین بچے جو ہے وہ مختلف طریقے سے انہوں نے ایک ہی وقت میں تین باتیں جو ہے وہ سیکھی ہیں. ان تینوں پر جو ہے وہ مختلف اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب وہی اثرات جو ہے وہ آ کے گھروں میں دیکھتے ہیں. اچھا، گھروں میں جو ہے کہ ماں باپ آپس میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کسی بات پہ تنگ آئے تو انہوں نے کوئی جملے بول دیے جو کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بچوں نے وہ سن لی، اور بچے جو ہے وہ اس کے اوپر اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ وہ پھر کسی نہ کسی وقت جب وہ بھی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں، وہ بھی یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ پاگل کہیں گے نہ ہو. جو عام طور پر یہ چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی روٹین میں سن رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ مثال کے طور پر ایک دفعہ گاڑی میں لے جا رہا تھا تو پانی کے اندر گاڑی چلے گئی. تو مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی پانی کے اندر گاڑی، میں نے کہا میں فون پہ بات کر رہا تھا، بچے کا نام لیا، اس کی مما، وہ آگے پتہ نہیں چلا. تو اس بات کو 4 سے 5 ماہ گزر گئے. بچہ مجھے 3-4 دن پہلے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بابا اس وقت آپ مما سے بات نہ کر رہے ہوتے تو گاڑی پانی میں نہ جاتی. وہ اس نے کیوں کہا کہ ہم اسی جگہ سے گزر رہے تھے. تو یعنی یہ اثرات ان کے کئی دنوں تک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی طرح شیطان کے ذریعے اثرات سے جو ہم نے تربیت پائی ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. تو جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کا اپنا اثر جو ہے وہ نکلتا ہے کہ انسان بے حیائی سے، برائی والی باتوں سے جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اگر وہ خلوص دل سے جو ہے وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں. اسی طرح روزہ اگر رکھتا ہے تو روزے سے اس کی جو ہے وہ روحانی اور بالخصوص اخلاقی انداز سے جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اثرات جس قدر وہ اچھی تربیت لیتا ہے اتنے ہی دور رس اس کے جو ہے وہ اثرات رہتے ہیں. اگر وہ صرف روزے کی حد تک لیتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ غلطی جب ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے کے سر چڑھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جس کی غلطی ہوتی ہے وہی سب سے پہلے بولتا ہے اور وہی رولا ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھی تجھے یہ نہیں ہے، تجھے وہ نہیں، یعنی کہ وہ نفسیاتی طور پر پریشر. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ ہم اتنی گراوٹ کے شکار ہیں
کہ ہم میں اتنا وہ ظرف ہی نہیں رہا کہ ہم اپنی غلطی کو مان لیں۔ بالکل، یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے کہ میں یہاں پہ غلط ہوں۔ آج اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کر لیا جائے نا کہ 100 بندوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں تو غالباً 5 بھی بندے نہیں ملیں گے جو یہ کہیں کہ میری غلطی تھی، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اور یہ چھوٹی سطح سے لے کر ہائر اتھارٹی تک جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ یعنی یہی مینٹلٹی جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ لائیو کویسچنز بھی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ نصرت مجاہد ہیں، لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ جی بخل کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، بخل کی تو حد آپ کے جو گفتگو کا آپ آغاز کرتے ہیں جی وہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کرنا نہیں کرنا چاہتے اور اچھی بات کو روک لیں اور اچھی بات کرنا بند کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک صدقے کا دروازہ بند کر دیا، یہ بھی بخل۔ تو جہاں سے بھی آپ آغاز کر دیں گے تو وہی بخل کی حد ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن لین دین میں اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور لین دین کے اندر جو ہے وہ بخل سے کام لیتا ہے، پھر صدقہ خیرات کے حوالے سے بخل ہے، پھر زکوٰۃ نہ دینا اس کو بھی قرآن نے بخل کہا ہے کہ وہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کو جو انہوں نے روکا ہوا ہے مال، یعنی کسی بھی طرح سے کسی چیز کو بھی روک لینا۔ اصل میں اسلام نے جو پورا معاشرتی نظام دیا ہے نا، اس کی بنیادی روح ایک نقطہ ہے اور وہ ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور جس دن عدل کی روح متاثر ہوتی ہے وہاں بخل آ جاتا ہے اور وہی ظلم ہوتا ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، لہٰذا معاشرے جو ظلم سے بھرے پڑے ہیں وہ عدل کا تصور کوئی نہیں ہے، اسی لیے ظلم سے بھرے پڑے ہیں، اسی لیے اس کے اندر بخل آتا ہے۔ جب بخل ہوتا ہے تو بخل کے ذریعے سے ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا آغاز کر دے بخل ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے پیچھے ہٹتا ہے وہیں سے بخل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کویسچن شامل کریں گے۔ ملک ایان ہے، السلام علیکم، لکھتے ہیں جی وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں میرا ایک ٹریکٹر ہے جو تھوڑا یوز میں ہے، میرا ایک فرینڈ مجھ سے لینا چاہتا ہے، 1 سال کے بعد وہ نیو لے کے دے گا، اس کے بارے میں بتائیے کہ صحیح ہے یا غلط، سود ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ سود میں شمار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے آپ اس وقت جو اس کو ٹریکٹر دے رہے ہیں تو وہ یوزڈ ہے، ہاں جی، اور آپ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد مجھے نیا لے کے دے دیں تو میں آپ کو اس بنیاد پر یہ دے دیتا ہوں۔ اب یہ اس میں 2 باتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سال بعد جو نیا ٹریکٹر ہوگا وہ مہنگا آئے یا سستا آئے، یہ دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک شخص کو ایک وقت میں ضرورت ہے، دوسرے شخص کو دوسرے وقت میں ضرورت نہیں، لہٰذا یہ شرائط کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو شرط کی ہے وہ صرف اور صرف مہنگے ہونے کی صورت میں ہے یا سستے ہونے کی صورت میں بھی وہ آپ کو نیا ٹریکٹر لے کے دے گا۔ آپ کی کمٹمنٹ کیا آپس میں کیا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ اصولی طور پر آپ یہ سمجھ لیں، ایسا کوئی بھی معاہدہ جس کے اندر وقت کے ساتھ فائدہ جو ہے وہ انوالو ہو، اور ہر وہ ادھار لین دین کا معاملہ جس کے اندر پیسے انوالو ہوں تو اس کے اندر سود انوالو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ٹریکٹر دے کے ٹریکٹر لینا سیم جنس جو ہے وہ آپ ٹریکٹر دے رہے ہیں اور ٹریکٹر اس سے وہی پروڈکٹ واپس لے رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک گاڑی کے ساتھ گاڑی ایکسچینج کر رہے ہیں تو آپ گاڑی ایکسچینج کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر وقت انوالو ہے کہ وہ 1 سال بعد کرے گا یا 2 سال بعد کرے گا، تو ان 1 سال اور 2 سال کے دوران کیا فرق پڑنا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو وہ اس میں مہنگائی انوالو ہے اور مختلف چیزیں انوالو ہیں، اس کی قیمت کی زیادتی انوالو ہے تو پھر یہ سود ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازمی طور پر یہ نہیں کہ آپ آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں اور وہ سود ہو۔ لیکن پاکستان میں تو جس طرح انفلیشن بڑھ رہی ہے، جس طرح چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں تو مہنگائی ہی نظر آتی ہے آنے والے وقت میں، تو ہو سکتا ہے وہ مہنگا بھی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں نا، مہنگا نہ بھی ہو۔ دیکھیں ٹریکٹر دے کے ٹریکٹر لینا ہے نا، آپ نے ایک چلتا ہوا ٹریکٹر اس کو دیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹریکٹر لے دیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سود ہو۔ دیکھیں جب آپ ایک جنس کی چیز دوسرے کو دیتے ہیں اور اسی جنس کی چیز واپس لے لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی سود انوالو نہیں ہے، یعنی اس کو تو آپ سود نہیں کہہ سکتے نا۔
میرا نہیں خیال کہ یہ سمپلی صرف یہ معاہدہ جو لین دین کا ہے یہ سود کا معاہدہ ہوگا، اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ بصورت دیگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویریئنٹ کوئی اور ہو، ایکسپینسو ماڈل کوئی اور ہو، وہ تو میں شرائط میں نے کہا سود ہو سکتا ہے، جی، اور وہ اس کی شرائط پہ ڈیپینڈ کرے گا جو آپ نے آپس میں شرائط کی، ورنہ ٹریکٹر دے کے ٹریکٹر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جی، اس وقت ٹائم تو ہو گیا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ کا میسیجز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، دونوں مہمانوں کو خاص طور پہ سلام دعا کہی جا رہی ہے، خیریت بار بار پوچھی جا رہی ہے، اور پروگرام ہماری ٹرانسمیشن کی پسندیدگی کے حوالے سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں۔ اور ایک میسیج تو علی رضا بھٹی صاحب نے ڈائریکٹ میرے بارے میں لکھ دے کہ جی السلام علیکم نوید نظامی صاحب، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں جی، ہم سب خیریت سے ہیں جی، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ٹاپک کے حوالے سے بھی کویسچن کریں اور گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں، ہم بات کریں روزے کے معاشرتی اثرات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، میرا روزہ ہے آپ مجھے کام نہ کہیے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اکثر اب روٹین میں ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں۔ یہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ جبکہ روزہ تو ہمیں اصل کچھ اور سکھاتا ہے، جبکہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ میں روزہ میں نے کام نہیں کرنا، مجھے یہ کام نہ کہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کیوں ہے؟ جی، کسی بھی عبادت سے بہانہ بنا کر جو ہے وہ باقی کاموں سے فرار حاصل کرنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ مومن جو طاقتور ہے وہ اللہ کے نزدیک سے زیادہ پسندیدہ ہے، چاہے جا کے کمزور جو ہے وہ مومن ہو۔ گو کہ دونوں ہی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ طاقت ہوگی تو انسان عبادات میں جو ہے وہ دل لگائے گا، وہ زیادہ سے زیادہ جان فشانی سے وہ اپنے کام کاج بھی کر سکتا ہے اور عبادت کی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ باقی رہا کہ کسی ایک بات کا بہانہ بنا دینا، بالخصوص جو ان کے فرائض میں بات شامل ہے، کوئی ڈیوٹی پہ ہے وہ اپنا فرض چھوڑ کے ہاں جی اس بات کا جو ہے وہ بہانہ بنا کے اپنا فرض چھوڑ رہا ہے، تو یہ نامناسب سی باتیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آڑ میں بنا کے جو فرائض ہیں ان سے جو ہے وہ فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زندگی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اپنے کام کاج اپنے وقت پر کریں، اور اس کے جو ہے وہ اضافی اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی برتنے کا جو ہے وہ درس دیا ہے کہ جو ان کے اوپر ہیں، جن کے متاحت افراد کام کر رہے ہیں، وہ اپنے متاحت افراد کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لیکن چیز ہے کہ وہ آسانیاں لینے اور ان آسانیاں ملے تو وہ خود سے ہی وہ کہہ دیں نہیں بھی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، کسی اور سے کروا لیں، وہ کام رکا۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف دفاتر کے اندر یہ رمضان کا مہینہ کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا، اور رمضان کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آنا پڑتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اور پورا مہینہ جو ہے وہ ویٹ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے کئی سارے ایسے دفاتر کے اندر یہ سچویشن موجود ہے۔ اساتذہ کلاس کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کرتے، بچے جو ہوتے ہیں وہ اسائنمنٹس جو ہے وہ نہیں کرتے، جو روزے ہیں، اور روزے کی ایکٹیویٹی وہ بھی پتہ نہیں صحیح طرح وہ سر انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو ان معاملات کے اندر جو ہے وہ آ کر کے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے راہ فرار حاصل کرنا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کویسچن آن لائن ہمیں آیا ہے، امیمہ نایاب ہیں، کہتی ہیں آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ آپ کی ٹیم کو جزا دے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ کہتی ہیں میرا کویسچن ہے کہ کیا بھتیجی کا ہسبینڈ سے پھپھو کا پردہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بھتیجی کا جو ہسبینڈ ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے پھپھو کے ساتھ، جی، یعنی کوئی رشتہ طے نہیں، وہ تو اجنبی ہے اس کے لیے، لہٰذا اس کا تو پردہ ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کل جو مہنگائی کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر چیز مہنگی ملتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی حالات مشکل ہیں، اور سب کے لیے سفید پوشی میں تو خیر بہت ہی مشکل ہے سب کے لیے،
لیکن اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ قناعت کا درس بھی دیتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ذرا سوال دہرائیں گے؟ ایک طرف تو مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز خریدنے میں دشواری ہے، اور اس دشواری کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ہمارے پاس رقم آئے ہم خرید لیں، لیکن ایک طرف تو روزہ ہمیں قناعت بھی بتاتا ہے نا، رمضان میں ہمیں قناعت بھی بتائی جاتی ہے کہ جو مل جائے اس پہ ہم گزارا کر لیں۔ دیکھیں، ضروریات زندگی کے حصول کی کوشش کرنا یہ قناعت کے منافی تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف آپ قناعت اس بات کا نام ہے کہ آپ جو چیز آپ کو مل جائے جی، آپ اس پہ خوش ہو جائیں، اور اگر آپ کوئی ضروریات زندگی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عدم قناعت کا شکار ہیں۔ ہاں، آپ جو کوشش کے بعد بھی آپ کو جو ملا ہے پھر بھی قناعت تو دیکھیں ایک تونگری کا، یوں کہہ لیجئے، میں یہ کہوں گا کہ امارت کا یا امیری کا ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ وہی ہے جہاں آپ کو قناعت آ جائے۔ بیوٹیفل سر، یہ کیا بات کیا آپ نے، کیا خوبصورت لہٰذا بات کی۔ آپ 10 روپے آپ کی جیب میں ہوں تو آپ امیر ہو سکتے ہیں اگر آپ کو قناعت آ جائے، اور اگر آپ کے جیب میں 10 ارب ہوں اور آپ کو قناعت نہ آئے تو آپ پھر بھی امیر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل میں اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے۔ باقی رہی بات کہ جو آدمی اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مہنگی ہوں یا سستی ہوں، ظاہر ہے ضروریات زندگی اور زندگی کی عیاشیاں، لگژریز کا اور نیسیسٹیز کا فرق ہے۔ ایک نے اپنی زندگی کی ضروریات لینی ہے، تو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی بہت اسلام میں پسندیدہ ہے، اور اپنے اہل خانہ کے لیے ضروریات فراہم کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات کے دائرے سے نکل کر جی، اپنی زندگی کو عیاشی بنانے کے لیے اور صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ پسندیدگی ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کی کوئی تعریف اور مدح باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مذموم ہو جاتی ہے کوشش۔ لہٰذا ہر چیز اگر اپنی حد کے اندر رہے تو نہ قناعت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی ضروریات زندگی کے لیے جد و جہد میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا سر۔ مہنگائی کے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے، اور جو ہے بھی آج کل تو آپ گیس، پانی، بجلی کے جو بلز ہیں وہی دیکھ لیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک عام شخص جو دہاڑی دار ہے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے، جو صبح کام کرے گا تو شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما کے لائے گا، اور سارے دن کی محنت مشقت کے بعد بھی اس کو اتنا میسر نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا حلال سوچے گا اور کیا حرام سوچے گا؟ اس کو تو اپنے چھوٹے روتے بلکتے بچے نظر آئیں گے۔ رمضان بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، اور پھر چند زندگیاں بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں وہی بات پیچھے جو چل رہی تھی ہماری، وہ یہی کہ قناعت بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ پر اس کے یقین بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات بھی یہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بھی یہ ہے کہ حلال ہی پر گزارا کرنا ہے، حرام کے نزدیک جو ہے وہ نہیں جانا۔ تھوڑی آمدن ہے، پھر اس میں کیا کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع رہتا ہے نا، تو اس کی تھوڑی انکم کے اندر اللہ ایسی برکتیں نازل فرما دیتا ہے کہ اس کی ایک تو یا تو ضروریات کی خواہش وہ کم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کم چیزوں پر گزارا کرنے پہ ہی جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے اس کا سرکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے اسے دکاندار ایسا مل جاتا ہے جو سستی چیز اسے دے رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا وہ اسے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے اس کا جو ہے وہ کام چلا رہا ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسے ایک نہیں بیسیوں افراد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جن کی آمدنی برائے نام ہے کہ ہمارا ایک ہفتہ ایک بندہ جو ہے وہ یعنی مشکل سے اس کے ساتھ گزارا کرتا ہے، اور وہ 4 5 6 افراد پورا مہینہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شاید وجہ یہی ہے کہ ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اور ان کا ہر حالت میں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے چاہے یہ حالات کیسے بھی ہیں، اور ان کو مواقع بھی میسر آتے ہیں، لیکن وہ غلط کاموں کے جو ہے وہ قریب جو ہے وہ نہیں جاتا، اور اس پر جو گزارا کرتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر جب توکل بڑھتا ہے، اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی خوشحال کرتا ہے، آخرت میں تو کرے دنیا میں بھی اس کے اچھے حالات اس کو جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب رمضان آتا ہے تو معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہم بہت زیادہ راشن کی تقسیم کو ہوتا دیکھتے ہیں۔ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے کہ رمضان میں راشن ہی دے دیا جائے، یا کوئی ایسی رقم دی جائے جو اس کے
برابر ہو یا کم از کم ایسی رقم ہو جو کسی کے کام آ سکے, جو اس کی اپنی ضرورت ہو؟ ان دونوں میں سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جن لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جی. تو عام طور پہ لوگوں کو دیکھیں, راشن جب آپ دیتے ہیں نا, خشک راشن جب دیتے ہیں تو اس کے اندر فلسفی یہ ہوتی ہے کہ خشک راشن ہر گھر میں کسی نہ کسی طور کام آ ہی جاتا ہے. جی. کیونکہ کھانا پینا تو ہے ہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج ان کے پاس راشن موجود ہے تو وہ اگلے ہفتے کا راشن نہیں ہوگا, اس سے اگلے مہینے کا راشن نہیں ہوگا. تو خشک راشن جو ہے وہ کسی طور بھی ضائع نہیں جاتا. لہٰذا اگر راشن دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس خیال سے دیا جائے کہ چلے ان کا کچھ دنوں کا اگر وہ اسی وقت فوری طور پر ان کو ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اس لیے رقم دے دی جائے کہ وہ جو چیز ان کی ضرورت ہوگی وہ لے لیں گے. ضرورت ان کو کپڑوں کی ہے, آپ ان کو راشن دے دیں. ضرورت ان کو راشن کی ہے, آپ ان کو کپڑے دے دیں. لہٰذا بہتر ہے چیزیں دینے کی بجائے آپ ان کو نقد دے دیں. یہ اپنی جگہ پہ یہ بات درست ہے. لیکن میرے خیال میں جو خاص طور پہ راشن کی تقسیم ہے, اور یہ بہت زیادہ جو اصحاب خیر ہیں رمضان میں راشن کی تقسیم کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ راشن کسی نہ کسی طور استعمال ہو ہی جاتا ہے. چاہے آپ کسی امیر گھرانے میں بھی دے دیں, راشن تو استعمال ہونے والی چیز ہے, آپ اس میں دے دیں. اور خاص طور پہ جب آپ مستحقین کو دیتے ہیں تو مستحقین کو اگرچہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہو, راشن کی ضرورت تو بہرحال ان کو رہتی ہے. ٹھیک. لہٰذا اگر کوئی پیسے دے سکتے ہیں تو بہتر ہے پیسے دے دیں, اس سے وہ اگلے وہ خود ہی راشن خرید لیں اور سب کچھ خرید لیں. اور اگر آپ راشن بھی دے دیتے ہیں, لوگوں نے اپنا ڈسپلن یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ راشن دیتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ افراط و تفریط ہے میرے خیال میں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں راشن دینا ہی نہیں چاہیے, ضرور صرف آپ ان کو نقد ادائیگی کر دیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے راشن ہی دینا چاہیے. یہ دونوں رویے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں. راشن دیا بھی جا سکتا ہے اور نقدی جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. اچھا, موسٹ آف دا کیسز میں سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو, کسی ایک فرد کو آپ نے رقم دے دی کہ ٹھیک ہے اگر تم نے راشن لینا ہے تم لے لو, کوئی چیز, وہ گھر تک پہنچتی ہی نہیں رقم, وہ رقم کہیں اور استعمال ہو جاتی ہے, فیملی پہ تو استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ایسی سچویشنز بھی ایسی کسی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے جس کا گھر والوں کو فائدہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ کسی کام نہیں آتی. اس سے بہتر ہے جب آپ نے راشن خرید کے دیا ہو تو وہ کم از کم گھر والوں کا کام تو آتا ہے. اس لیے پلس اینڈ مائنس دونوں طرف ہیں. اس لیے میں نے یہی بات کی کہ افراط و تفریط ہے یہ کہنا کہ صرف یہ دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے اس سچویشن پہ جن کو آپ دے رہے ہیں, اور جو بہتر صورت ہو دی جا سکتی ہے. راشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جب ہم رمضان کا ذکر کر رہے ہیں تو معاشرے کا جو ہم اس میں حصہ جو ہے, اس کی تعمیر جو ہے, اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں انفرادی طور. میں نے روزہ رکھا اپنے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا, اس کی خوشنودی کے لیے رکھا. روزے میں, رمضان میں خاص طور پہ ہمیں ایسے, جیسے ابھی ہم راشن دینے کی بات کر رہے ہیں, رقم دینے کی بات کریں, ایسی کون سی پریکٹسز ہونی چاہیے جو میری سوسائٹی کے لیے بڑی ویلیویبل ہوں, میری سوسائٹی کے لیے بڑی پریکٹیکل ہوں, کارآمد ہوں؟ ایسے کون سے کام ہونے چاہیے؟ یہ نہیں آپ صحابہ خیر کی بات کر رہے ہیں کہ عام روزے دار کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, سوسائٹی تو دیکھیں ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہونی چاہیے. جی. اب اس میں تو آپ سچ بولنے سے لے کر, جھوٹ سے بچنے سے لے کر, اور دیانتداری سے لے کر, آپ جتنی چیزیں جو ہیں آگے بڑھتے چاہتے ہیں, آپ حسد نہ کریں, آپ لوگوں کی خیر خواہی کریں, آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں, یہ سارے جو ہے فضائل اخلاق ہیں, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رمضان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو رمضان ایک بڑی زبردست معاشرتی ایکٹیویٹی بھی ہے. رمضان صرف روحانی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ایک بڑی زبردست معاشرتی ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں آپ صبح و شام کے مناظر دیکھیں, افطاریاں ہو رہی ہیں, سحریاں ہو رہی ہیں, لوگ سحری کروا رہے ہیں, افطاری کروا رہے ہیں, دسترخوان لگے ہوئے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں صرف کھانا کھلانے اور کھانے کے اعتبار سے. اور پھر مسجدوں کے اندر آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے, دسترخوان لگ رہے ہیں افطاری کے لیے, سحری کے لیے. جی بالکل, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی. اور پھر رمضان کے اندر پوری رات جو یعنی قیام کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور جاگتے ہیں, اور پھر قیام کے بعد چونکہ دن کو وقت نہیں ملتا, پھر قیام کے بعد آپس میں میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں, پھر لوگوں کا ملنا جلنا. یہ ایک ایسی زبردست معاشرتی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اور قیام اللیل تک سارے اگر 24 گھنٹوں کو آپ آبزرو کریں تو جتنا زیادہ انٹریکشن معاشرے کے افراد کا
رمضان میں ہوتا ہے شاید کسی اور حوالے سے نہیں ہوتا. بلکہ ایکٹیویٹی کے ساتھ فیسٹیوٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. فیسٹیوٹی بھی ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہے, اور پھر ایک دوسرے کی جو دکھ درد میں شریک ہونے کے مواقع ہیں وہ بھی جتنے رمضان میں ملتے ہیں کسی اور جگہ نہیں ملتے. اس لیے رمضان جب آتا ہے تو یہ ملٹیپل قسم کے جو اثرات مرتب کرتا ہے, اور اس میں معاشرتی اثرات, روحانی اثرات کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ انفرادی طور پہ اگر میں آپ کا ذکر کروں تو آپ رمضان المبارک میں اپنی سراؤنڈنگز کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سال یہ رہ گیا تھا لیکن اب میں نے کرنا ہے, جو تعمیری نظر آئے؟ ایک تو ہم یہ بات کریں کہ خیر کی چیزوں کے لیے, کوئی میٹیریلسٹک چیزیں دینے کے لیے, رقم دینے کے لیے, آپ اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں؟ میں تو یہ ذہن رکھتا ہوں اور بلکہ یہ اس بات کا قائل بھی ہوں, کہا بھی کرتا ہوں, اور جتنی میرے اندر وسعت ہے میں وہ خود کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ عقائد کے لحاظ سے جو پختگی ہے نا وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ آ جائے. کم از کم میرے میل جول میں جتنے افراد ہیں نا ان کے اندر کم از کم یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد تبھی پورا ہونا شروع ہوگا, یعنی اس کی شروعات ہوں گی جب یہ چیز اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ وہی اول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اللہ کے نام لے کے پڑھیے, پھر اس رب یعنی پھر تعارف اللہ کا شروع ہو گیا کہ کون اللہ, اور وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ مالک ہے. تو جب ہمیں اپنے خالق کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر یقیناً ہم دنیا میں زندگی جو بسر کریں گے وہ جانوروں جیسی نہیں ہوگی, وہ حیوانوں جیسی نہیں ہوگی, بلکہ باکمال انسانوں جیسی ہوگی. جو ہم انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت ہونی چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت تب ہوتی ہے جب انسان اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے. اگر خالق کو نہیں پہچانتا تو چاہے اس کے لیے جتنے مرضی سلوگن کرتے اپنا لگاتے رہیں تو وہ انسانیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ہاں تو وہ انسانیت کا وہ نمونہ ہو سکتا ہے, مگر من حیث المجموعہ اور فطرت کے لحاظ سے, نیچر کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ انسانیت کا گروہ نہیں ہو سکتا. انسانیت کا گروہ تبھی ہوگا جب انسان اللہ رب العزت کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ دنیا کی زندگی کو بسر کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بات انہوں نے انسانیت کی کر دی. انسان کا جب ذکر آئے, انسان کی بات ہو, مجھے 2 منٹ آپ سے یہ چاہیے, پھر میں نے دعا کی طرف آپ سے گزارش کرنی. انسان ہے کیا جو ذی شعور ہے, گفتگو کرتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کو ایذا نہیں پہنچانا, میں نے اچھے, انسان یہ ہے؟ دیکھیں انسان اللہ کی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان کر خالق کا بن جائے یا اپنے خالق کو اگنور کر کے وہ شیطان کا بندہ بن جائے. لہذا انسان ہی شیطان بنتے ہیں اور انسان ہی رحمان کے بندے بنتے ہیں, اور فوجیں 2 ہی ہیں, یا حزب الرحمن ہے یا حزب الشیطان ہے. اور ہر آدمی, قرآن کہتا ہے کہ یا وہ حزب الشیطان کا سپاہی ہے اور یا وہ حزب الرحمن کا سپاہی ہے. حزب الرحمن کامیاب ہونے والے لوگوں کا گروہ ہے اور حزب الشیطان ناکام ہونے والے لوگوں کا گروہ ہے. ہوتا وہی انسان ہے. یہ جو 2 ٹانگیں اور یہ جو چہرہ اور یہ جو قد و قامت ہے یہ انسان نہیں بناتی, بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری انسان بناتی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پھر یہ دعا کیوں نہ کریں کہ اس رمضان مبارک میں ہم انسان ہی بن جائیں. دیکھیں جو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو لوگوں کی فطرت ہے اسی پہ اللہ نے اسلام بنایا ہے. اسلام دین فطرت ہے. کیا مطلب؟ انسان کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں اور جتنے اس کے ورلڈلی پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو سالو کرنے اور ریزالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام بنایا ہے. لہٰذا اگر اسلام کا تو امتیاز ہی یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. لہٰذا آپ اگر پوری دنیا میں مسائل کا یعنی اپنے مذاہب کا تقابل کر لیں تو اس کو اگر مقابلہ کرنا ہو, تقابل کرنا ہو, تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں وہ مذاہب, سارے مذاہب کا آپ جائزہ لے لیں کہ کون سا مذہب انسانوں کے دنیاوی اور اخروی مسائل حل کرنے کی بات کرتا ہے. وہ مسائل جو جینون انسانوں کے مسائل ہیں, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے جو انسانوں کے مسائل حل کرتا ہے. ویل سیڈ. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اکرم حریری صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. گزارش ہے کہ دعا کروا دیجیے. آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں. یا رب لک الحمد
या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता व ला इलाहा गैरुक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़ीहा मआदुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ि सुदूर। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अजअल सरीरतना खैरन मिन अलानियतिना वजअल अलानियतना सालिहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शिक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल अअदा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। फ़ैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। हम दोबारा हाजिर होंगे फ़ैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। देखते रहिए। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर। रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।